مطلب یہ کہ بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، دنیا کے اندر انہوں نے خطائیں کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ان کے نفس ایمان کی برکت سے آخرت میں ان کو پاک کر دے گا، اور پاک کرنے کے بعد ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ چنانچہ اسات المومنین یعنی گناہگار جو مسلمان ہیں، جن کے پاس نفس ایمان ہے، وہ اللہ کی توحید کے قائل ہیں، نبی کی رسالت کے قائل ہیں، اور عقیدہ معاد آخرت کے قائل ہیں، نفس ایمان ان کے پاس موجود، لیکن گناہ کے اندر مبتلا رہے، گناہ کبیرہ بھی کر رہے ہیں، گناہ صغیرہ بھی کر رہے ہیں، گناہ میں مبتلا ہیں، اور پوری ان کی روح گناہوں کے اندر لت پت ہے۔ فرمایا کہ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی غضب کی نگاہ ڈالیں گے، اللہ ان سے بھی محبت سے کلام نہیں کریں گے، ان کو بھی جہنم میں ڈالیں گے، لیکن ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں اس طرح ڈالیں گے جیسے دھوبی میلے کپڑوں کو بھٹی میں ڈالتا ہے، اور اس بھٹی کے اندر گرم پانی میں میلے کپڑوں کو دھو کر شفاف ابلا ہوا کر کے بالکل اجلا دھلا کر کے ان کو پاک کر کے لٹکا دیتا ہے، اور وہی پاک کپڑا پہن کر مومن سجدے کے اندر گرتا ہے۔ فرمایا جیسے وہاں دھوبی ان کپڑوں کو ناپاک کو پاک کر دیتا ہے، لانڈرو بیٹ کے اندر میلے کپڑوں کو جیسے پاک کر دیا جاتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی برکت سے ان کو یہ کیا کریں گے، جہنم کے اندر ڈالیں گے، لیکن وہ جہنم کے اندر فرمایا وہ تعذیب کے لیے نہیں ڈالیں گے بلکہ تطہیر کے لیے ڈالیں گے۔ دو عنوان ہے، کافر جو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، مشرک جو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ تعذیب کے لیے ڈالا جائے گا، سزا دینے کے لیے، وہ عذاب دینے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے ڈالا جائے گا۔ لیکن مومن جو ہے وہ گناہگار جو ڈالا جائے گا، فرمایا وہ تطہیر کے لیے ڈالا جائے گا، اس کو پاک کرنے کے لیے ڈالا جائے گا، اس کا تزکیہ کرنے کے لیے ڈالا جائے گا، کیونکہ ناپاک جنت میں داخل ہو نہیں سکتا، تو ایمان کے ساتھ یہ آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پہلے جہنم میں جلا کے اس کو پاک کریں گے، پاک کرنے کے بعد اب اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب شفاعت عامہ کو حکم ہو جائے گا، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے کہہ دیا جائے گا کہ آپ اس جہنم کے اندر دیکھ لیجئے، جو بھی جس کی بھی آپ نے سفارش کی اس کو جنت کے اندر داخل کر دی۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت کر کر کے جہنم سے نکالیں گے۔ سب انبیاء کرام جب نکال چکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے چلو ہٹو، اب میری باری ہے، اب میں نکالتا ہوں۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تو یہ سمجھیں گے تمام جو گناہگار مومن ہم نے نکال لیے، کوئی باقی نہیں ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب میری باری ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لپے بھر بھر کے نکالیں گے، لپے بھر بھر کے نکالیں گے، اور یہ وہ ایمان والے ہوں گے کہ جن کا ایمان اتنا باریک، اتنا معمولی اور باریک ایمان ان کے دل کے اندر ہوگا کہ جو نبوت کی خوردبین سے بھی نظر نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی الوہیت کی خوردبین سے دیکھیں گے۔